ذہانت، علم. آپ کتنے علم دوست ہیں؟ آپ کے نزدیک علم کی اہمیت کیا ہے؟ اگر ماں باپ کا زندگی کا پیٹرن بچوں کو ایسا دکھائی دے کہ ان کے بچوں کے میرے ماں باپ کے نزدیک علم کی بڑی اہمیت ہے، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کے اندر علم سے محبت اسی خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. میں آپ کو کچھ باتیں گائیڈ لائنز بتا سکتا ہوں. مثلاً آپ کا بچہ دیکھتا ہے کہ میرے امی یا ابو دن میں کچھ وقت کتاب کھول کر ضرور پڑھتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے اور وہ کتاب کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہر روز. اچھا، میرے ابو اور امی کے پاس ایسے دوست ان کے آتے ہیں کہ وہ جب بیٹھتے ہیں اکٹھے تو وہ بیٹھ کے علمی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میرے ابو کے پاس ایک دوست ہیں، وہ آ کے شاعری کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ابو کے ایک دوست ہیں، وہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ سمجھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ابو کے ایک دوست ہیں، وہ جغرافیہ کے ماہر ہیں، تو ڈرائنگ روم میں جب میں چائے لے کے کبھی امی کہتی ہیں چائے دے آؤ انکل کو، تو وہ بیٹھے جغرافیہ کی کوئی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور میری امی کی سہیلیاں جب مل کے آتی ہیں، آ کے بیٹھتی ہیں، تو وہ جب باتیں کرتی ہیں تو وہ باتیں عموماً جو ہیں وہ احادیث سنا رہی ہوتی ہیں. وہ بیٹھ کے نا قرآن میں جو مختلف واقعات ہیں اس کے بارے میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں. اس کے مقابلے میں آپ کا بچہ اگر دیکھے کہ میری ماں بیٹھ کے نا کپڑوں کے ڈیزائنوں کی باتیں کرتی ہے، میری ماں بیٹھ کے نا زیور کون سا اچھا آیا اس کی باتیں کرتی ہے، میری ممی کی سہیلیاں جب آتی ہیں نا تو ساری بیٹھ کے کرتی ہیں فلاں پارٹی میں فلاں نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، فلاں نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اور میری امی اور ساری جو سہیلیاں ان کی بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں کہ فلاں برانڈ جو ہے اس میں کون سی چیز نہیں آئی تھی. یا وہ بیٹھ کے یہ باتیں کرتی ہیں کہ دیکھو فلاں کی جو تھی اس کو طلاق ہو گئی اور فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا. یعنی آپ کا بچہ اس بات کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ آپ علم دوست ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پڑھیں، اور ہم کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں تو پڑھتے کیوں نہیں ہو، پڑھو، دیکھو کتاب بیٹھ کے پڑھو، فلاں کے اتنے نمبر آئے تمہارے کتنے نہیں آئے. ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بڑی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، اگر آپ اپنے بچے کو علم دوست بنانا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلی بات یہ بتائی ہے کہ بچے کو نظر آنا چاہیے کہ اس کے ماں باپ کے لیے بڑی اہمیت ہے. بچے کو پتا ہو کہ بابا جب رات کو سوتے ہیں تو ایک کتاب ضرور پڑھ کے سوتے ہیں، اور امی کہتی ہیں بھائی آپ سو جائیے، آپ وہ کہتے ہیں نہیں ایک چیپٹر میں ختم کر کے سوؤں گا. ان کو پتہ لگے کہ امی کے ساتھ نا کچھ اخبار پڑھے ہوئے ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، اور امی وہ کتابیں پڑھ رہی ہوتی ہیں. پیچھے ان کے پاس ایک چھوٹی سی عربی کی کتاب ہے تو وہ بھی وہ کبھی کبھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، کبھی کبھی وہ زور سے بھی کر رہی ہوتی ہیں. یعنی آپ کا 1 سال کا بچہ یہ دیکھ رہا ہے تو وہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھی یہ تلاوت کر رہی ہیں امی. تو آپ یہ بات آپ کا علم سے خود کتابیں خود پڑھیں گی، آپ اخبار پڑھیں گی، رسائل پڑھیں گی، یا اپنے انٹرسٹ کا جو بھی پڑھیں گی، اس سے آپ کے علم میں آپ کی ذہانت میں تو اضافہ ہوگا ہی ہوگا. لیکن سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے بچے کے اندر نارمل پیٹرن کے طور پر یہ ڈیولپ ہو جائے گا کہ علم سے محبت کیسے کی جائے. اسی طریقے سے ہماری گفتگو کے اندر تو میں آپ کو بس ایک گائیڈ لائن دے دیتا ہوں. اگر ہماری گفتگو ان موضوعات پر ہو رہی ہے جن کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، جس کی مٹیریل ویلیو ہے، مثلا ہم کاروں کے ماڈل ڈسکس کر رہے ہیں، مثلا ہم گھڑیوں کے نئے ماڈل، موبائلز کے نئے ماڈل ڈسکس کر رہے ہیں، تو نئے برانڈز کی باتیں کر رہے ہیں، تو اب اس بچے کے اندر علم سے محبت ڈیولپ نہیں ہوگی. اس کے لیے علم بڑھیا چیز نہیں ہوگی. علم کی صرف اہمیت وہی ہوگی جو آپ کہیں گے اسکول میں تمہارے نمبر کیوں نہیں آتے سے. تو اس کی اہمیت زیادہ زیادہ یہ ہوگی کہ میں نے 1200 میں سے 1180 نمبر لینے ہیں بس. یعنی علم ہے، علم جو ہے وہ آپ کے سی وی کو اور آپ کی پروفائل کو بنانے کے کام تو آئے گا، علم آپ کو بنانے کے کام نہیں آئے گا. علم کا پرپز آپ کو بنانا ہے، علم کا پرپز آپ کے پروفائل اور سی وی کو بنانا نہیں ہے. ایک بات. دوسرا یہ دیکھیے کہ آپ کے گھر کے اندر نمایاں جگہوں پر کتابیں پڑھی ہوئی ہیں کہ نہیں پڑھی ہوئی. اگر آپ کے گھر کے اندر نمایاں جگہوں پر سکرینز لگی ہوئی ہیں، آپ کے گھر کی نمایاں جگہوں پر قیمتی کرسٹل کے برتن پڑے ہوئے ہیں، آپ کے گھر کی نمایاں جگہوں پر نمائش کی قیمتی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو بہت مہنگی مہنگی ہیں، جس کو دیکھ کے کہتے ہیں لوگ بہن یہ آپ نے ٹیبل لیمپ کہاں سے خریدا، اوہو یہ اتنے قیمتی پردے کہاں سے آئے. اگر آپ کے گھر کے اندر نمایاں جگہوں پر یہ چیزیں بنی ہیں اور ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور نمایاں جگہوں پر علم سے متعلق چیزیں نہیں پڑی ہوئیں، تو آپ کے بچے کے اندر علم سے محبت نہیں ڈیولپ، علم سے محبت نہیں ڈیولپ ہوگی.
تو مہربانی کیجیے اپنے اندر علم سے محبت پیدا کیجیے. میں نے آپ کو گائیڈ لائنس بتا دی ہیں. ہر روز کتابیں پڑھیے, بچے کے سامنے کتابیں پڑھیے. بچے کے سامنے, آپ کا چھوٹا سا بچہ ابھی ٹوڈلر ہے نا, آپ اس کو دودھ پلایا, ساتھ میں بٹھایا, کتاب آپ دیکھیے گا پہلے سال کے بچے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ بچہ چاہے اپنی ABC کی کتاب, چاہے فوٹو کی کچھ بھی, یعنی کوئی اسکیچ کی کتاب پڑھ, وہ آپ کے سامنے کھول کے بیٹھ جائے گا اور کتابیں پڑھنا شروع کر. آپ کو بالکل نہیں کہنا پڑے گا کہ بچے تم جو ہے کتاب کیوں نہیں پڑھتے. یہ بات ہو گئی. دوسرا میں نے کہا ہے کہ آپ کے متعلقین میں جو لوگ ہوں وہ سارے علم والے لوگ ہوں. آپ جب گھر میں آئیں, اگر آپ کو پھر بھی کپڑوں اور سوٹوں کی باتیں کرنی ہیں تو مہربانی کر کے جب بچے چلے جائیں تو پھر کر لیں, ٹھیک ہے. بچوں کے سامنے ہمیشہ ایسی بات کیجیے جو کہ جس کی اہمیت پیسے کے علاوہ والی اہمیت ہو اور آپ کے گھر میں نمایاں. اس کو ذرا عمل کر کے دیکھیے. کیا آپ کے گھر میں ایک ایسی الماری موجود ہے جس کے اندر ہر لوگوں کے انٹرسٹ کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, اور آپ بھی, یعنی ایک طرف کچھ مذہبی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, کچھ کہیں کامکس پڑھے ہوئے ہیں, کچھ شاعری پڑھی ہوئی ہے, کہیں کچھ اور ہسٹری کی کتاب پڑھی ہوئی ہے, کہیں مے بی فیشن کے بھی کوئی میگزین پڑھے ہوئے ہوں, تو کیا آپ کے گھر میں ایسی کوئی الماری نمایاں جگہ پر پڑی ہے جو کہ جس طرح سے ہر بندے کی ضرورت ہے کہ وہ فریج میں سے چیزیں نکال کے روز نکالتا ہے, تو فریج ایک جگہ پر آپ نے اہم جگہ پر رکھی ہوئی ہے, ٹی وی جو سب دیکھتے ہیں, تو کیا ایسی اہم جگہ پر کوئی ایسی کتابوں کی الماری موجود ہے اور ایسی کلیکشن آپ کے پاس ہے, اور آپ کے بجٹ میں سے کچھ پیسے ہر دفعہ کتابوں کے لیے خرچ ہوتے ہیں, تو یہ آپ دیکھیے.